बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जेफरी चौसर की प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स की स्टडी हमारी आजकल चल रही है और प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स की समरी हमने डिस्कस कर ली है। अभी हम उसके क्रिटिकल एनालिसिस पे बात करेंगे। मैंने जो स्टडी मटेरियल आपके साथ शेयर किया हुआ है उसके पेज नंबर 10 पे क्रिटिकल एनालिसिस दिया गया है, जिसके 7 पैराग्राफ हैं और इन 7 पैराग्राफ की हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ से लेके हम आगे बढ़ते हैं। पहला पैराग्राफ है हमारा, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। जेफरी चौसर की प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि कैंटरबरी टेल्स लिखने से पहले जेफरी चौसर ने प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स लिखी और इसके अंदर उसने बहुत सी टेल्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन के जो पॉइंट्स हैं वो पेश किए हैं। यकीनन ये किताब प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स उस स्टैंडर्ड तक तो नहीं पहुंचती जिस स्टैंडर्ड तक टेल्स पहुंची, जैसे नन्स प्रीस्ट टेल या सेकंड नन, ये जिनको उसने यहाँ पे डिस्क्राइब ही नहीं किया। मोस्ट सिग्निफिकेंटली ये एक ऐसा वर्क है जो कि होस्ट के टेबार्ड इनके होस्ट के प्लान के अंदर भी मौजूद नहीं है। लेकिन इस किताब को जब आप स्टार्ट करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमारे लिए एक रीडर के लिए ये पिलग्रिमेज जो है सिर्फ और सिर्फ एक ओपनिंग है, जिसके ज़रिए में ये पता चलता है कि नैरेटर जो है वो 2 कहानियाँ हर एक के बारे में इसके अंदर बताएगा कि किस तरह बाकी पिलग्रिम्स को वो अपनी अपनी कहानियाँ सुना रहे हैं। हर पिलग्रिम के बारे में उसने बेसिकली इस किताब के अंदर तारफ़ दिया है। ये सारे किरदार गाते बजाते खाते पीते हंसते खेलते सफ़र पे जाते हैं, जो कि कैंटरबरी लंदन से कैंटरबरी की जानिब जो वो चल रहा है, और उसमें फिर ये सारे अपनी आदात व अतवार, अपनी बातों, अपनी हरकतों से अपने किरदार के बारे में हमें डिटेल्स मुहैया करते हैं। जहाँ ये डिटेल आपको उसके ज़रिए मुहैया होती है, वहीं आपको साथ साथ 14th सेंचुरी के इंग्लैंड के बारे में भी एक बड़ा डिटेल तारुफ मिलता है। प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स को जब आप पढ़ते हैं तो आपको ये भी पता चलता है कि जेफरी चौसर किस मिजाज का आदमी था और किस तरह हंसते मुस्कुराते उसने अपने ज़माने के किरदारों की खूबियाँ और ख़ामियाँ उसने बयान की। उसने एरिस्टोक्रेटिक क्लास को तो हाथ नहीं लगाया, बाकी ज़िंदगी के हर शोबे से उसने लोगों को बयान किया और उनके बारे में उसने बताया। सेकेंड पैराग्राफ हम देखेंगे फर्दर कि जनरल प्रोलॉग के अंदर आपको जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको उसको यानी कि उस जनरल प्रोलॉग को आप किसी भी उसकी कैंटरबरी टेल के साथ उसको कंपेयर नहीं कर सकते, बल्कि ये इलादा से एक रिलायबल गाइड के तौर पे भी आप इसको नहीं दे सकते। यानी कि इसमें क्या मतलब है, बेसिकली इसके अंदर उसने जितने भी पिलग्रिम्स थे उन सब की एक विजुअल डिस्क्रिप्शन उसने दी। यानी प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स को पढ़ने के साथ ही आप ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि किस टेल में क्या बताया गया, बल्कि यहाँ पे सिर्फ किरदारों की विजुअल डिस्क्रिप्शन, उनका जो बैकग्राउंड है उसकी डिटेल्स, और उसके साथ साथ उनकी क्लॉथिंग, उनकी फूड लाइक्स और डिसलाइक्स और उनके फ़िज़िकल फीचर्स के बारे में जेफरी चौसर ने हमें बताया। और ये सारी की सारी डिस्क्रिप्शंस बेसिकली मेडिवल ट्रेडिशन का हिस्सा है कि मेडिवल ट्रेडिशन में इसी तरह लोगों के बारे में बताया जाता था। जेफरी चौसर ने इस तरह ये जो असलूब तहरीर है, जिस तरीके से उसने किरदारों को बयान किया, ये बेसिकली रोमन डेला रोज की ही कॉपी है, उसी को यानी कि उसने फॉलो करके उसने बनाया। और रोमन डेला रोज को जब वो उसको उसने लिखा, रोमन डेला रोज को उसने ट्रांसलेट किया, रोमांस ऑफ द रोज़ के नाम से उसने ट्रांसलेट किया था, तो उसी ट्रेंड को, उसी ट्रेडिशन को कॉपी करते हुए उसने टेल्स को भी बयान किया। तीसरा पैराग्राफ हम देखेंगे कि किरदारों की फिज़िकल अपीयरेंसेस, उनके ड्रेस, उनकी लाइक्स, उनके डिसलाइक्स, उनके बिहेवियर, इनके बारे में बताते हुए फर्दर जो है नैरेटर इस चीज़ पे इंसिस्ट करता है कि इन किरदारों को उसने किसी दर्जे तक उसने बयान किया। हकीकत यह है कि नाइट जो कि हाईएस्ट रैंकिंग का करेक्टर है, उसको उसने सबसे पहले उसने उसका इंतखाब किया, उसने अपनी कहानी सुनाई, और उसके बाद हमें फर्दर जो है वो बाकी टेल्स की सोशल कंसिडरेशंस मिलती हैं।
یعنی جو اس کی سلیکشن ہے جیفری چوسر کی، ارسٹوکریٹک کلاس، مذہب کے لوگ علیحدہ، ارسٹوکریٹک کلاس میں نے شروع میں بات کی تھی کہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے وہاں پہ سوسائٹی، ایک ارسٹوکریسی، ایک ریلیجن اور ایک جو ورکنگ کلاس. تو اس نے سب سے پہلے ارسٹوکریسی کو اٹھایا جو کہ مذہب کی خاطر جنگیں لڑتے ہیں، دوسرے نمبر پہ اس نے مذہب کے لوگوں کو اٹھایا، اور تیسرے نمبر پہ اس نے باقی لوگوں کو جو پیزنٹس تھے ان کے بارے میں بات کی. سو جیفری چوسر نے پرولوگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز کے اندر بھی ساری کی ساری انسانی زندگی کو دکھایا. اس نے دونوں جنس کے افراد کے بارے میں بتایا، زندگی کے تمام شعبہ فکر سے اس نے لوگوں کو اٹھایا، لارڈلی نائٹ کو، گاڈلی پارسن کو، اور اس کے ساتھ ساتھ آف ڈسپوز وائف کو بھی اس نے دکھایا، گریمی کک کو بھی اس نے دکھایا. یعنی اپنے معاشرے کے اندر موجود اس نے تقریباً سارے کے سارے جو کردار ہیں، سارے کے سارے جو لوگ ہیں ان کو دکھایا. اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم 14 سینچری کے انگلینڈ میں سے گزر رہے ہیں اور ان کو ہم دیکھ رہے ہیں. اگلا پیراگراف ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ جیفری چوسر نے پلگرمز کے بارے میں فردر ڈیٹیلز دیتے ہوئے ہمیں، یعنی کہ اس چوتھے پیراگراف میں اس نے بتایا کہ ود ان پرولوگ جتنے بھی پورٹریٹس ہیں ان کو وہ ایک آرکیٹائپل ڈسکرپشن کے طور پہ دیکھتا ہے. زیادہ تر جو کردار ہیں ان کے بارے میں اس نے بتایا کہ وہ سٹاک کریکٹرز ہیں میڈیول آڈینس کے لیے. ہپوکریٹیکل فرائر کو دیکھیں، روٹن فوڈ لونگ منک کو دیکھیں، رپیشیس ملر کو دیکھیں، یہ سارے کے سارے میڈیول اسٹیٹ سٹائر کی ٹائپس ہیں. جیل مینن نے بھی ایک کتاب لکھی تھی اس کے بارے میں، اس نے بھی ان کے بارے میں انفارمیشن دی تھی. اس کے علاوہ لیری ڈی بینسن نے بھی انہی کرداروں کے اوپر جو ہے وہ ایک منظر کشی ان کی اس نے بھی کی تھی. یعنی کہ آرکیٹائپل ہیں، آرکیٹائپ بولتے ہیں ٹیپیکل ریپرزینٹیٹیو، کہ ہر کردار اپنے جو کلاس ہے اس کو ٹپیکلی ریپرزینٹ کر رہا ہے، کہ جہاں اس کے لباس، اس کی عادات و اطوار کو دیکھا جاتا ہے تو وہیں اس کے اندر جیفری چوسر کچھ ایسی خوبیاں اور کچھ ایسی خامیاں بھی پیش کرتا ہے جو کہ اس کلاس کے تمام لوگوں کے اندر موجود ہے، اور کچھ ایسی چیزیں بتاتا ہے جن کے ذریعے وہ کردار انڈیویجول ہو جاتا ہے، یعنی جس سے پتہ چلتا ہے یہ وہی والا ہوگا جو ادھر گیا تھا. 5واں پیراگراف ہم ابھی دیکھیں گے جس میں جیفری چوسر نے یہ بات کی کہ ان کی انفارمیشن یعنی کہ ان کرداروں سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن اس نے پرولوگ کے اندر دی، اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے آرکی ٹائپس ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ جو انفارمیشن ان کے اندر ہے کچھ کے اندر وہ ساری کی ساری آبجیکٹیو ہے. یعنی کہ ہمارا نیریٹر جو ہے وہ تھرو آؤٹ دا ٹیلز ان کے بارے میں بتاتا ہے. یہ ٹیلز خود بھی لارجلی انہی ٹیلرز کے ذریعے ان کرداروں کے بارے میں بتاتی ہیں. ورڈز اسٹینڈ فار دیم سیلف، الفاظ خود بتاتے ہیں. جہاں چاسر خود بتاتا ہے وہاں ان کے الفاظ، ان کی عادات، ان کی حرکات و سکنات، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے کردار کی منظر کشی کرتی ہیں. لہٰذا جب آپ پرولوگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز کو پڑھیں گے تو جہاں جیفری چوسر نے ساری باتیں بتائیں، وہیں اگر آپ اپنی دلچسپی کی خاطر کسی ایک ٹیل کو پڑھتے ہیں تو آپ کو وہاں ان کی عادات، اطوار، حرکات، سکنات، ان سے بھی یہی چیزیں، یہ انفارمیشن آپ کو ملے گی. ابھی ہم بڑھیں گے اس کے سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کی جانب، پیج نمبر 10 پہ موجود، جو کہ 6واں پیراگراف بھی ہے ہمارا، کہ ساری کی ساری انفارمیشن جو کہ جیفری چوسر نے یہاں پہ دی، اس کو آپ مختلف لیولز پہ آپ آپریٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم پرائرس کو جب دیکھتے ہیں تو وہ ٹیبل مینرز کے معاملے میں بڑی ایکسیلنٹ ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ اس چیز کی، یعنی کہ وہ کتنی محتاط ہے کہ وہ لقمہ جو ہے اس کے چھاتی پہ نہ گرے. سو اس کے ساتھ ساتھ جیفری چوسر جو کہ پرولوگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز کا آتھر ہے، وہ کس طرح ایک کانشیس لٹریری کمپیریزن کیے جا رہا ہے رومن ڈیلا روز کا، جس کے اندر اس کے فیچرز اور پرولوگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز کے فیچرز ملتے جلتے ہیں. کیا یہ وہی چاسر ہمارا نیریٹر ان ٹیلز کے اندر جو کہ ہمیں انٹائرلی بالکل بغیر کسی سبسٹیکس کے ہمیں جو ہے وہ اپنے زمانے کے کرداروں کو دکھاتے ہوئے وہ رومن ڈیلا روز کے ماڈل کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے.
کچھ اسپیکٹس اس کے اندر امپورٹنٹ ہیں. آپ نے جب اس کتاب کو پڑھیں گے، جب آپ کو اس کے اندر جگہ جگہ پہ جیفری چوسر کا مزاح کا عنصر ملے گا. وہ ایک یعنی کہ ایک مزاح کی اسی صورت حال کریٹ کرتا ہے، مزاحیہ انداز میں وہ اپنے کرداروں کو بیان کرتا ہے. وہیں ساتھ ساتھ وہ آئرنی اور سیٹائر کے ڈیوائسز لگا کے وہ کرداروں کے اندر موجود خامیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے. آگے ہم بڑھتے ہوئے جب ہم ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے تو وہاں یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی. پیج نمبر 10 پہ موجود ہمارا آخری پیراگراف ہے جس کو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، اور یہی ہمارے اس ٹاپک کا بھی آخری پیراگراف ہوگا کہ چاسر اپنی آواز میں بیسیکلی ان کی کہانیاں سنائے جا رہا ہے انٹائرلی، اور پھر اس کے بعد انٹائرلی وہ ڈس اپیئر بھی ہو جاتی ہے اس کی آواز. جب اس کے ٹیلز کے اندر جا کے ساری باتیں یعنی کہ وہ خود غائب ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی کہانیاں سنا رہے ہیں. جو جس طرح کہانی سناتا ہے وہی کہانی اس نے وہاں پہ بیان کی. یہ ہے ایک چھوٹا سا کریٹیکل انالیسز اس کتاب کا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اس کے بعد باقی ایک ایک کریٹیکل پرسپیکٹیو جب ہم دیکھیں گے ایک ایک چیز کے حساب سے ہم اس کتاب کو ڈسکس کریں گے، تاکہ ہمارے جو بیسک کانسیپٹس ہیں پرولوگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز سے ریلیٹڈ وہ سارے کے سارے کلیئر ہوں. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو آپ ضرور کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.